اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں حجازی میڈیا۔ تحریک عدم اعتماد ایک فیصلہ کن موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اگر تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے تو کیا ہوگا، اور اگر ناکامی سے دوچار ہوتی ہے تب کیا ہوگا؟ پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی؟ اس وقت ہم موجود ہیں مولانا ثناء اللہ عباسی صاحب کے ساتھ، جو ضلع غربی کے روح رواں ہیں JUI کے، اور یہاں ان کی خدمات کا ایک وسیع سلسلہ ہے، عوام میں جانی پہچانی شخصیت ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پہلے سوال ان سے یہی کرتے ہیں کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو عابدی صاحب، آپ اور حجازی میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2018 کے الیکشن جو پاکستان میں عام الیکشن ہوا، یہ الیکشن پاکستان کے سیاہ ترین الیکشنوں میں سے ایک الیکشن تھا، اور یہ عام طور پہ ہماری قیادت اور دیگر پاکستان کے تقریباً تمام سبھی سیاسی جماعتوں نے یکسر اور یکزباں ہو کر اس الیکشن کو مسترد کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو ہماری قیادت نے ہمیشہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ ایک تو ہمیشہ اس سے پہلے بھی الیکشنوں کے اندر چھوٹی موٹی سطح پر اگر داندلی ہو جاتی تو وہ الگ بات اور وہ چل بھی جاتی، لیکن یہ دانلہ تھا ایک قسم کا، بہت بڑی سطح پر اور بہت بڑے پیمانے پر اس الیکشن میں دانلی کروائی گئی، اور ایک نااہل اور سلیکٹڈ حکومت کو ہم پر مسلط کیے گئے۔ اور آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی، بے روزگاری کہاں تک پہنچ گئی۔ تو اس حوالے سے جو پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں نے عدم اعتماد کو ایک آخری نجات دہندہ اور ایک نجات کا ذریعہ سمجھا، تو اس میں ابھی دو رائے تو نہیں ہے کہ انشاءاللہ جو حالات ہمیں بتا رہے اور جو ہواؤں کا رخ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ عدم اعتماد تو کامیاب ہوگی۔ اب کامیابی کی صورت میں اس کے جو ہے وہ نتائج کیا ہوں گے، تو اب نتائج اس کے واضح ہے کہ انشاءاللہ اس عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد ایک نئی حکومت بنے گی، اور جو بھی حکومت ہوگی وہ آئندہ کا شیڈول طے کرے گی اور آئندہ کا لائحہ عمل بنائے گی۔ اس کے بعد اگر پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں نے اس پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اگر یہ اعلان کر دیا کہ عدم اعتماد کے بعد ہم نے نئے الیکشن کی طرف جانا ہے، تو اس میں کم از کم ایک چیز یہ واضح ہو جائے گی کہ جو امپائر اور یا جو ایسے لوگ جو ایسے نااہل لوگوں کو ہم پر مسلط کر رہے، کم از کم وہ ایک سائڈ ہو جائیں گے اور نیوٹرل ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں پھر جب نیو الیکشن ہوگا اور نئے لوگ سامنے آئیں گے، اس میں چاہے PTI آ جائے، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، چاہے JUI ہو، وہ عوامی حکومت ہوگی اور عوام کی اما پر اور ان کے ووٹ کی بنیاد پر بنے گی۔ تو آج آپ اگر ہماری خارجہ پالیسی دیکھیں یا کچھ بھی سارے معاملات کو دیکھیں تو ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے فیصلے آزاد نہیں ہیں، تو اس کی بنیاد پر یہ نقصانات ہو رہے اور نقصانات ہم دیکھ رہے۔ تو انشاءاللہ عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جو نتائج آئیں گے وہ عوام کے سامنے ہوں گے، اور انشاءاللہ عوام اور اس ملک کے مفاد میں ہوں گے۔ ایک بڑا طبقہ خصوصاً PTI والے یہی کہہ رہے ہیں کہ 70-74 سالوں سے یہی لوگ آ رہے ہیں، جاگیردار، مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے، ایک مخصوص چہرے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، یہ ایک نیا چہرہ تھا اور امید کی ایک کرن تھی۔ اس کے بعد پھر وہی لوگ آئیں گے، وہی پس منظر ہوگا ان کا، تو ملک جو ہے تباہی کے دانے پر جائے گا۔ ان کو ایک موقع ملنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد آپ کی تحریک کامیاب ہوئی تھی، وہی چہرے آئیں گے، وہی جو ہے کھیل پھر شروع ہوگا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات کی کہ عمران خان ایک نیا چہرہ تھا، اور باقی اگر لوگ عدم اعتماد کی صورت میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے یہی لوگ دوبارہ آئیں گے، تو مجھے اگر آپ یہ بتا دیں کہ عمران خان کے پاس نئے چہرے کون تھے اور کتنے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جو کہتا ہے کہ میں 22 سال سے میں نے اسٹرگل کیا، میں نے کوشش کی، جدوجہد کی، محنت کی، یہ جو آج کا یہ جو کابینہ ہے، آج اس کابینے کے اندر آپ مجھے بتا دیں کہ وہ 22 سال سے جو عمران خان کے ساتھ تھے، کیا ان میں سے ایک آدمی ان کے بعد کابینہ میں موجود ہے؟ نہیں۔
یہی جاگیردار، یہی لوٹے جو آج جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جاگیردار تھے، وڈیرے تھے، آج وہی عمران خان کے ساتھ میں ہیں۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی ہے، اس سے پہلے جو عمران خان سے پہلے کی حکومتوں میں ایسے لوگوں کو لوٹے کہا جاتے تھے، اور عمران خان جب آیا انہوں نے نام چینج کر کے الیکٹیبل رکھ دیا۔ تو چیز تو وہی ہے، صرف انہوں نے یہ کر دیا کہ جو عمران خان کا ساتھ دے گا وہ نیا چہرہ ہوگا، وہ ایک نئی امید بن جائے گی، ایک امید ہو جائے گی۔ نہیں، چیز تو وہی ہے، لوگ تو وہی ہے۔ تو میرے نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہو، یا آپ ہسٹری چیک کر لیں، آپ ہسٹری چیک کر لیں پاکستان کی بھی اور پاکستان کی سیاست کی بھی، ان لوگوں کی بھی، کہ پاکستان نے اگر ترقی کی ہے تو کن کے دور میں کی ہے، اور پاکستان نے اگر تنزلی کی ہے تو کن کے دور میں کی ہے، تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اور یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن پھل جو ہے وہ کسی اور کو ملتا ہے۔ پی ٹی آئی، یہ پیپلز پارٹی والے یا مسلم لیگ نون والے کو وہ پھل ملتا ہے۔ جد و جہد محنت ان کی ہوتی ہے اور ثمرہ کوئی اور حاصل کرتا ہے۔ تو آپ کی نظر میں اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو جے یو آئی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اس میں کیا وزارت عظمیٰ ملنے کے امکانات ہیں آپ کے؟ آپ کی یہ بات کہ جدوجہد، محنت، کوشش مولانا فضل الرحمان کرتا ہے اور ثمرہ پل کوئی اور لے جاتا ہے، تو مولانا فضل الرحمان نے تو آج تک اپنی ذات کے لیے کوئی کوشش یا کوئی مراعات لینے کی الحمدللہ ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اس ملک کے اندر جمہوریت کی بات کی ہے، جمہوریت کی تقویت کی بات کی ہے، جمہوریت کی دوام اور بقا کی بات کی ہے، اور الحمدللہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ ان صفوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کھڑے ہوئے نظر آئیں گے جو جمہوریت کی بحالی اور جمہوریت کی بقا اور دوام کی جنگ لڑ رہے ہو۔ اور الحمدللہ ہم نے ہماری قیادت نے، ہمارے کارکنوں نے اس حوالے سے جیلیں بھی کاٹی ہے، قربانیاں بھی دی ہے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ ہم محنت ہم کریں اور دیکھ کوئی اور لے جائے۔ رہی بات کہ وزارت عظمیٰ، تو ہمارا ہم الحمدللہ پی ڈی ایم کا ایک حصہ ہے، اور پی ڈی ایم کی قیادت مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے۔ تو فی الحال تو مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم کی قیادت جس کو وزیر اعظم بنانے کے فیصلہ کرے یا اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرے، وہ ہمارے لیے بھی قابل قبول ہوگا، اور وہ تمام پارٹیز کے لیے قابل قبول ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تھے ثناء اللہ عباسی صاحب، بہت شکریہ، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہیں، ہم بھی امید لیے ہوئے ہیں، آپ بھی امید کی کرن جو ہے وہ ہمیشہ ہونی چاہیے، امید کا دامن ہمیں رہنا چاہیے۔ تو اسی امید کے ساتھ ہی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے حجازی میڈیا، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔